ارشاد صاحب، یہ جو عظمیٰ صاحبہ نے بات کی ہے، ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں جو اس وقت بلاول بھٹو بات کر رہے ہیں؟ ان کی اس لائن سے ایک جانب وہ نواز شریف پہ فل ٹائم کرٹیسزم کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون پہ کرٹیسزم کر رہے ہیں، پی ٹی آئی پہ ہولا ہاتھ رکھ رہے ہیں. 8 فروری کو یہ چیز انہیں پے بیک کرے گی؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں. ایک تو بلاول صاحب کا طرز عمل، طرز بیان، انداز بیان جو ہے وہ تو ایک سیاسی نیریٹو بنا رہے ہیں اور اپنے آپ کو ڈسٹینس کر رہے ہیں ایک تو پی ڈی ایم کی حکومت سے، مسلم لیگ نون سے، اور وہ یہ شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہم تو بہت لبرل اعلیٰ ظرف لوگ ہیں، ہم تو کبھی انتقام کے قریب ہی نہیں گئے، انتقام لیتے بھی نہیں ہیں، سیاست میں انتقام ہونا بھی نہیں چاہیے، اور وہ کوئی بات غلط بھی نہیں کر رہے. 2008 سے 2013 تک جو حکومت رہی زرداری صاحب کی، اس میں کوئی جناب یوسف رضا گیلانی نے تو آتے ہی پہلی تقریر میں یہ کہا تھا کہ جو سیاسی قیدی ہیں میں رہا کر رہا ہوں، اور لوگ رہا ہوئے بھی جو پرویز مشرف صاحب نے پکڑے ہوئے تھے. ظاہر بات ہے اس کی وجہ سے پرویز مشرف کے ساتھ ان کی تھوڑا بہت کھینچاتانی بھی ہوئی. ایک تو یہ ہے کہ سپیس پنجاب میں لینے کی اور مسلم لیگ نون کے جگہ اپنے آپ کو ایک بہتر انداز میں پیش کرنے کی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جی پی ٹی آئی کے ووٹر کو اور سپورٹر کو متاثر کرنے کی. جی پہلے حوالے سے تو میرا خیال ہے وہ کافی حد تک کامیاب جا رہے ہیں، لوگوں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ جو 16 ماہ کی حکومت میں جو مشکلات پیش آئیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ سارا اسحاق ڈار صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کا کیا دھرا ہے. لوگ شاید یہ بات سن بھی لیں، سن تو رہے ہیں لیکن مان بھی لیں کچھ، لیکن کیا وہ پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کے سپورٹر کو، ووٹر کو متاثر کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہو. اس کی ایک وجہ ہے. ایک تو وجہ یہ ہے کہ جب یہ سارا کچھ ہوا ہے تو اس وقت تو بلاول صاحب جو تھے وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ، مسلم لیگ کے ساتھ سیم پیج پر تھے. اس وقت تو انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں، ان کی حکومت تھی نا جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا وہ اسٹیٹ کا جو اس وقت نیریٹو ہے اس کے مد مقابل کوئی نیریٹو پیش کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ جواب ہے نہیں. کیونکہ وہ جو عظمیٰ صاحبہ بات کر رہی تھیں اس میں بالکل تھا کہ ایک طرف وہ ایک بات کہتے ہیں پھر دوسری بات کر کے اس کی نفی کرتے ہیں. جی یا تو وہ اسٹیٹ نیریٹو کے سامنے کھل کر آئیں جی کہ نہیں جی نہیں، پھر وہ ان کو کھڑا ہونا پڑے گا اس صف میں جس میں اس وقت پی ٹی آئی کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو صرف ہمدردی حاصل نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس سے نہ ادھر کوئی خوش ہوگا نہ ادھر خوش ہوگا. دوسرا جو برین واشنگ ہوئی ہے پی ٹی آئی کے ووٹر کی یا سپورٹر کی، وہ اتنی جلدی اپنی رائے پیپلز پارٹی کے بارے میں، زرداری صاحب کے بارے میں، بلاول صاحب کے بارے میں بدلنے پر آمادہ نہیں ہو. بالکل ٹھیک. لیکن ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ریئل اسٹیٹ کی یہاں پہ بات ہوئی. ایک صاحب ایم این اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کی کیمپین کے سارے اخراجات کوئی ریئل اسٹیٹ والا یا کوئی ٹھیکیدار یا کوئی آڑتی ایکس وائی زی کوئی برداشت کر رہا ہے، اور کل کو وہ وزیر بن جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی معاشی اصول یہ ہے، اور اس اصول کے مطابق وہ جو آڑتی ہے، ٹھیکیدار ہے، جو بھی ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے، تو وہ صاحب کیسے اس کو انکار کریں گے اور اصول کو کیسے اپنائیں گے؟ کتنی بڑی رکاوٹ ہے یہ روایت، یہ کلچر پاکستان کی بہتری میں؟ ویسے پوری دنیا میں لابیز بھی ہوتی ہیں، مختلف جو شعبہ زندگی کے لوگ ہوتے ہیں، طاقتور شعبے ہوتے ہیں، وہ انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں سیاستدانوں پہ. لیکن ملک کا آئین، ملک کا قانون اور ملک کی جمہوری روایات اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ وہ اس جو ایک فیبرک بنا ہوتا ہے اس کو توڑ کے وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے. تھوڑا بہت فائدہ، مطلب ٹرمپ پہ یہ الزام لگتا تھا نا کہ جی وہ ایک خاص لابی کو پروموٹ کر رہا ہے اور اس نے اس کو الیکشن جتوایا ہے سارا. لیکن ایسا نہیں ہوا کہ وہ اس لابی کی خاطر اس نے اپنے ووٹر سے یا اپنے سپورٹر سے بے وفائی کی ہو یا ریاست سے بے وفائی کی ہو. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ
ریاست کو کمزور کر دیا گیا ہے اور افراد اور گروہ اور طبقے جو ہیں وہ مضبوط ہو گئے ہیں، اور جو قانون سازی ہوتی رہی ہے اس میں ریاست کو مضبوط کرنے کے بجائے کمزور ہی رکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ جو بات کر رہے ہیں، کیا کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یا یہ کوئی اس کے لیے افلاطون کا دماغ چاہیے کہ ایک پلاٹ آپ جب 10 کروڑ کا خریدتے ہیں، جی، وہ 10 کروڑ روپیہ بیسیکلی اس ایک کنال کے میں جا کے آپ مٹی میں ملا آتے ہیں، جی، نہ اس انویسٹمنٹ سے ریاست کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے، نہ کسی کو روزگار مل رہا ہے، اور جو بنیادی اصول قرآن مجید نے بیان کیا، اسلام نے بیان کیا کہ یہ دولت جو ہے اغنیاء کے درمیان، دولت مندوں کے درمیان نہیں گھومنی چاہیے، لیکیلا دولتم بین الاغنیاء، کہ یہ جو دولت مند لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں، کیونکہ یہ جو پیسے کی سرکولیشن ہے یہ اسی طرح کی ہے جس طرح انسانی جسم میں خون کی سرکولیشن ہے۔ جی، کہیں ایک جگہ پہ خون رکتا ہے اور ہارٹ اٹیک آپ کو ہو جاتا ہے، کلاٹنگ آ گئی تو گیا۔ اور آپ جو ہے ریاست کو آپ نے جگہ جگہ خون روکنے کے لیے آپ نے پھندے لگائے ہوئے ہیں، جی، کہ وہ 10 کروڑ اگر کسی بھی کاروبار میں لگے گا تو 10 لوگوں کو وہ روزگار دے گا، حکومت کو ٹیکس دے گا، کئی شعبے چل رہے ہوتے ہیں، اس کو بجلی کی ضرورت ہے، آپ کا بجلی کا محکمہ چل رہا ہے، گیس کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، لیبر کی ضرورت ہے، اور چلتے جائیں۔ ایک انڈسٹری جو ہوتی ہے 20 انڈسٹریز کو ایک لحاظ سے انویسٹ کر رہی ہوتی ہے، جبکہ یہاں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، پیسہ آپ نے ڈال دیا ہے اور اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ سویرے 10 کا 15 ہو جائے۔ سوال تھا نا، دیکھیے اچھا، اب یہ لابیز کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں، یہ جو ہماری سیاسی جماعتیں مضبوط ہوں تو یہ لابیز بھی کمزور ہوں گی، لیکن اگر ایک شخص یا ایک خاندان پارٹی کو بھی اپنے لونڈی کے طور پر رکھے گا تو پھر اس کی مرضی ہے وہ جس کو نواز دے، اور یہ طاقتور لابیز اسی صورت میں ہوتی ہیں۔ اور یہ جو ہمارے ہاں مثلا الیکٹیبلز کا کلچر جو ہے، آزاد امیدوار کا، یہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ بعض لوگوں کو یہ سوٹ کرتے ہیں، ان کے مفاد میں ہے ایسا۔ اگر سیاسی جماعت مضبوط ہوگی تو وہ ڈسپلن لائے گی معاشرے میں، اس میں جو کمزور اور غریب ورکر ہوگا اس کے مفاد کا تحفظ ہوگا، لیکن جب خاندان مضبوط ہوگا یا ایک فرد مضبوط ہوگا، ڈکٹیٹر بن جائے گا، تو پھر یہ لابیز کے لوگ جو ہیں وہ اس کے گرد گھیرا ڈالیں گے، تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے، زیادہ مفاد حاصل کریں گے۔ دوسرا جو فیکٹر ہے جو نفسیاتی اس کا ایک پہلو ہے کہ پراپرٹی میں یہ قوم، ویسے تو پوری دنیا میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے لیکن ہم کیوں بہت زیادہ کرتے ہیں؟ کیا اس کا دوسرا پہلو ہیلا جوئی ہے، کام نہ کرنا ہے؟ ہم لوگ، ہمارا کلچر ایک بنا دیا گیا ہے، 85 سے یہ زور پکڑا ہے، پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنا یا پراپرٹی کے کاروبار کو پروموٹ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، ایگزیکٹلی نہیں ہے، لیکن سارا کاروبار ہی آپ اس کو بنا دیں، انڈسٹری کو آپ تباہ کر دیں، مینوفیکچرنگ کا شعبہ آپ تباہ کر دیں، زراعت کو آپ تباہ کر دیں، جہاں باغات ہیں آموں کے یا کنوں کے یا اور ہیں وہ آپ ختم کر کے وہاں ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا دیں، تو یہ تو تباہی ہے، یہ تو ملک کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں۔